अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। प्लीज़ नए आने वाले व्यूवर से गुजारिश करूँगी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। आइए बढ़ते हैं अपने नावल की तरफ। हम नावल पढ़ रहे थे रूह आरम, जिसके राइटर हैं अरीद शाह। लेट्स बी स्टार्ट। लेकिन फातिमा बीबी से छुप कर वो इससे कैसे बात करेगी? यहाँ हो सकता है यारम इनका सब कुछ बता चुका हो, लेकिन फातिमा बीबी को कितना बुरा लगता है ये सोचकर कि जिस बेटे से वो इतने साल के बाद मिली है वो इनके बगैर ही शादी कर चुका है। फिलहाल बस वो ये सोच रही थी कि किस तरह से यारम से बात करे। थोड़ी देर के बाद फातिमा बीवी कमरे में आकर लेट गई, जबकि वो इंतजार करने लगी कि वो कब सो जाए और वो यारम के कमरे में इससे बात करने जाए। और यारम को यकीन था कि वो आज रात इससे मिलने ज़रूर आएगी और इससे अगले पिछले तमाम हिसाब बेबाक करेगा। यारम अपनी पुरानी ज़िंदगी के बारे में सोच रहा था जब इसका दरवाज़ा बजा। सो मोहतरमा तशरीफ ले ही आई। वह मुस्कुराते हुए उठा। दरवाज़ा खोला तो सामने अपने आप को शॉल से कवर किए खड़ी थी। यारम, आप फातिमा बीबी के? इसकी बात अभी मुकम्मल भी नहीं हुई थी कि यारम ने इसे कमरे से खींचकर अपने कमरे के अंदर किया और दरवाज़ा बंद कर दिया। अब बोलो क्या बोलना है? बल्कि रुको, तुम चुप रहो, मैं बोलता हूँ। बल्कि ऐसा करते हम दोनों ही नहीं बोलते। तो कहते हुए इसके लबों पर झुका और इस्तेहाक से इसके लबों पर अपनी मोहब्बत की महर सबत की और फिर इसके लबों से गर्दन तक का फासला तय करने के बाद इसने चंद सेकंड लगाए थे। यारम, मेरी बात। श्श, कोई बात नहीं सुननी मैं जो तुम्हारी। तुम सुनो मेरी बात। कितना तड़पा हूं मैं, तुमने मुझे कितना तड़पाया है। हर बात का हिसाब चुकाओ, मेरी हर रात का हिसाब दो। सोचना भी मत कि आज की रात तुम मुझसे दूर रहोगी, मेरे पास रहोगी। आज हर दूरी मिटेगी। रूह बीबी, अपनी हर सांस की तड़प का हिसाब लूंगा, लेकिन सबसे पहले तो मुझे इस बात का हिसाब दोगी तुम कि तुम मुझसे इतनी बड़ी खुशखबरी क्यों छुपाई। बहुत नाराज हूं मैं तुमसे। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया रूह? क्यों छुपाई मुझसे इतनी बड़ी बात कि मैं बाप बनने वाला हूँ? तुम जानती हो ना कितनी बेचैनी से इंतजार कर रहा था मैं इस खबर का, और तुम मुझे बिना बताए ही यहाँ आ गई। रूह यारम के चेहरे को हैरानगी से देख रही थी, जबकि यारम अभी तक इससे अपने शिकवे कर रहा था। रूह, इस तरह चुप रहने से तुम बच नहीं जाओगी। बताओ मुझे, क्यों नहीं बताया तुमने? इतनी बड़ी खुशखबरी क्यों छुपाई तुमने मुझसे? मैं तुम्हारी हर गलती माफ करता हूँ, लेकिन ये गलती माफ नहीं करूंगा। वह इसका चेहरा अपने हाथों में थामे पूछ रहा था, जबकि वो तो अभी तक शौक थी। जबकि इसके चेहरे से हवाइयां उड़ती देखकर अब यारम भी परेशान हो चुका था। रो, तुम ठीक तो हो? यारम ने परेशानी से पूछा। मैं मैं माँ बनने वाली हूँ। रो ने हैरानगी से पूछा। क्या मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ? वह हैरानगी से यारम को देख रही थी, जबकि यारम इसकी इस तरह से अनजान होने पर खिल उठा था। तुम्हें नहीं पता था? वो इससे पूछने लगा। नहीं, आपको कैसे पता चला? यारम, आपको किसने बताया? शर्म के मारे रूह ने नजरें तक नहीं उठाई जा रही थी। वो अभी तक शौक की कैफियत में इससे पूछी थी, जब यारम ने इसका शर्माया हुआ रूप देखकर इसे अपने सीने से लगा लिया। रूह, हम माँ बाप बनने वाले हैं, हमारा बच्चा इस दुनिया में आने वाला है। थैंक यू सो मच मुझे इतनी बड़ी खुशखबरी देने के लिए। इसने मुस्कुराते हुए रूह के माथे पर भी अपने लब रखे। यारम, अब मुझे चलना चाहिए, कोई देख लेगा। रूह ने इससे अलग होते हुए कहा। बिल्कुल भी नहीं, यहाँ लेटो आराम से। आज की रात मैं अपनी बीवी और बच्चे के साथ गुजारूंगा। इसे रूह की कोई दूसरी बात नहीं सुनी, बगैर बेड पर जगह बनाते हुए इसका सर अपने सीने पर रख दिया। तुमने अम्मी को मुझे ये बताने से क्यों मना किया कि तुम मेरी बीवी हो? वह यारम के सीने पर सर रखे लेटी थी जब यारम ने पूछा। यारम, आप फातिमा बीबी के लौते बैठे हैं। न जाने कितने ख्वाब दे देखे होंगे उन्होंने आपकी शादी के लिए। न जाने क्या क्या सोच रखा होगा। और अब अगर आप अचानक इन्हें ये कहेंगे कि मैं आपकी बीवी हूँ तो कितना बुरा लगेगा। और वैसे भी मुझे इनसे अजीब सी शर्म आने लगी है। मैं फातिमा बीबी की बहू हूँ। रो मुस्कुराई और इसके अंदाज पर वो भी बेसाख्ता ही मुस्कुरा दिया। इसीलिए मुझे लगा कि आपको ये बात फिलहाल इन्हें नहीं बतानी चाहिए। हम बाद में इन्हें अपनी शादी के बारे में बताएंगे। रो ने आहिस्ता से कहा। वो मेरी माँ है, आज नहीं तो कल ये बात इन्हें पता चलनी ही है। तो क्या फ़र्क पड़ता है, बाद में भी तो इन्हें ये बात जानकर दुखी होगा। और वैसे भी उन्होंने खुद मुझे अपने आप से अलग किया था। उन्होंने आपको खुद से अलग किया तो आप तो बिल्कुल ही अलग हो गए। आपको इन्हें बाद में ये बात और हालात बताएंगे तो उन्हें बुरा नहीं लगेगा कि हम ठीक से इन्हें समझाएंगे? मैं खुद इन्हें बता दूंगी। और तुम इन्हें ये बात कब बताओगी रो? मैं यहाँ तुम्हें लेने आया था और ये भी जानता हूँ कि मैं मेरे साथ कभी नहीं आएगी। यारम के लहजे में उदासी थी। बता दूंगी यारम। ठीक है, कल ही बता देना। मैं नहीं चाहता तुम इतने दिन मुझसे दूर रहो। यारम, मेरे ख्याल में मुझे भी चलना चाहिए। ये ना हो कि तानिया भी जाग जाए। रो उठने लग जाए। अब यारम ने इसे अपने करीब कर लिया।
اتنے दिनों बाद मिली हो और दूर जाने की बातें कर रही हो, और तुम्हें लगता है मैं तुम्हें जाने दूंगा? वो एक ही झटके में इसे अपने करीब करते हुए इसके चेहरे पर झुका था। यारम, फातिमा बीबी आ जाएंगी। रूह की बात अभी मुकम्मल नहीं हुई थी जब यारम ने इसके लबों पर अपने होंठ रख दिए। शायद वो आज इसे बख्शने के मूड में बिल्कुल नहीं था। यारम, तानिया आप भी। रूह, तुम मेरा मूड खराब कर रही हो। किसी और के साथ नहीं हूँ मैं, तुम अपने शौहर के साथ हो। कोई आए जाए, जागे उठे सोए, आई डोंट केयर। मैं बस तुम्हें महसूस करना चाहता हूँ। जो तुमने मेरे साथ किया है ना, इसकी बहुत बुरी सजा देनी चाहिए मुझे तुम्हें। लेकिन मैं तुमसे प्यार कर रहा हूँ, लेकिन छोड़ूंगा नहीं, सारे हिसाब लूंगा। लेकिन इस वक्त मुझे बिल्कुल तंग मत करो। अच्छे बच्चों की तरह अपना मुंह बंद रखो और मुझे मेरा काम करने दो, वरना मैं अभी अम्मी को जाकर बताऊंगा कि तुम मेरी बीवी हो और हमेशा के लिए पास ले आऊंगा। कैरम कहते हुए इसके लबों पर झुक गया और इस बार रूह ने कोई मज़ाहमत ना की, क्योंकि वो जानती थी कि ये आदमी जो कहता है वो करता है। यारम, अब मुझे जाने देना, थोड़ी देर में अजान शुरू हो जाएगी, फातिमा बीबी जाग जाएंगी। रूह ने इसके करीब से उठने एक नाकाम सी कोशिश की जब यारम ने इसे फिर से पकड़कर अपने करीब कर लिया। चली जाओ, लेकिन जाने से पहले मेरी एक शर्त है। आज इस नए साल की पहली सुबह में तुमसे इस नए साल का तोहफा मांगता हूँ। यारम ने इसके लबों पर अंगूठा फेरते हुए कहा। मैं आपको तोहफा दे चुकी हूँ, अब जीत मेरे पास कुछ नहीं है आपको देने के लिए। रूह इसका इशारा समझकर घबरा कर बोली, लेकिन वो तोहफा तो मैंने दिया है तुम्हें, अब तुम्हारी बारी। वो कहते हुए एक बार फिर से इस पर झुका था। नहीं यारम, प्लीज जाने दे। वो जानती थी यहाँ सब जहमतें बेकार हैं, फिर भी नाकाम से कोशिश करने लगी, जबकि यारम इसकी किसी भी बात पर ध्यान ना देते हुए अपने काम में मगन था। जब अजान शुरू हो गई, यारम छोड़े मुझे। वो इसे पीछे धकेलकर बाहर भागी थी, जबकि यारम इसकी स्पीड देखकर हंसने लगा। इसकी बात ठीक थी, अगर यारम अचानक अपनी माँ को ये कहते कि वो शादी करके आया है तो इन्हें बुरा लगेगा, लेकिन रूह को इनसे शर्म क्यों आ रही थी? महात्मा की लॉजिक ही अजीब है। वो मुस्कुराते हुए दोबारा लेट गया। तुम पास नहीं होती ना, तब भी नींद हराम होती है, तुम पास होती हो तब भी नींद की कुर्बानी देनी पड़ती है। रू बेबी, क्यों मेरी नींद की दुश्मन बनी हुई हो? वो एक बार भरपूर रंगड़ाई लेकर अपने ऊपर कंबल डालने लगा, जब नजर इसकी जगह गई जहां अभी थोड़ी देर पहले रू इसके साथ थी। वो बेसाख्ता मुस्कुराया। बहुत जालिम हो यार। वो इसकी जगह पर हाथ फेरता सोने की कोशिश करने लगा। वो जल्दी से कमरे में आई और अपनी जगह पर लेट गई, जबकि तकरीबन 2 मिनट बाद ही फातिमा बीबी ने इसे पुकारना शुरू किया। रो, उठ कर नमाज पढ़ ले। इनके कहने की देर थी, वो उठकर बैठ गई। अरे, ये दरवाज़ा किसने खुला छोड़ दिया? मैंने तो आते हुए बंद किया था। फातिमा बीवी सोचते हुए उठी। वो, मैं पानी लेने गई थी। रो ने फौरन झूठ बोला। फातिमा बीबी हाँ में सर हिलाती हुई उठकर वॉशरूम चली गई। अल्लाह पूछे आपको यारम, नए साल की पहली सुबह ही मुझसे झूठ बुलवाया, पूरे साल ही झूठ बोलती रहूंगी। वो यारम को कोसती उठकर फ्रेश होने चली गई। क्या हुआ रू, तुझे नींद नहीं आ रही है? रात को ठीक से भी नहीं सोई? फातिमा बीबी से सुस्त देकर पूछा। अब इसको क्या दुहाइयाँ दे बताती कि इनके बेटे ने सारी रात इसे एक पल को भी ना सोने दिया। नहीं फातिमा बीबी, ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे तो ठीक नहीं लग रही। आज मेरी रिपोर्ट्स लेने डॉक्टर के पास जाएगी ना, तो वहाँ से अपना भी चेकअप करवा लेना, हो सकता है कोई खुशखबरी ही हो। फातिमा बीबी ने इसे प्यार से इसके गाल को छुआ। खुशखबरी ही है, मुझे पता है, रोने शर्माते हुए कहा। तो फातिमा बीबी खुशी से खिल उठी। क्या? सच? तुझे कैसे पता चला? फातिमा बीबी ने पूछा। तो वो घबरा कर इधर उधर देखने लगी जब यारम ने पीछे से आकर इन्हें पुकारा। अम्मी कुछ बना दे, बहुत भूख लगी है। वो लाड से इनके गले में बाहें डालकर बोला। मेरा बच्चा, अभी बनाती हूँ। बल्कि रू, तुझे पराठा बनाकर देगी, बहुत अच्छा खाना बनाती है। फातिमा बीबी ने तारीफ की। अरे अम्मी, इसका तो मैं खाता ही रहता हूँ, आपका बहुत अरसे से नहीं खाया, यार बेसाख्ता से बोला था। तो रू ने इसे घूरने लगी, जबकि फातिमा बीबी हैरान और परेशान नजरों से इसे देख रही थी। मेरा मतलब है अम्मी, अपने हाथ का पराठा खाना है आपके, किसी के हाथ का नहीं। यार हमने बात बदली। फातिमा बीबी मुस्कुराई। अच्छा ठीक है, मैं तेरे लिए कुछ बनाती हूँ, जब तक तुम और तानिया जाओ और रिपोर्ट्स लेकर आओ, फातिमा बीबी ने कहा। बल्कि ऐसा करो, थोड़ी देर रुक जाओ, यारम खाना खा ले, फिर तुम दोनों को अपने साथ ले जाएगा। कहाँ बाजारों में ख्वार होती फिरोगी, माहौल नहीं है लड़कियों को अकेले भेजने का। फातिमा बीबी यारम को कहती किचन में जा चुकी थी, जबकि रूह नजरें जमीन पर गाड़े न जाने क्या सोच रही थी जब अपने गालों पर नर्म लम्स महसूस हुआ। रूह ने चौंक कर इसे देखा। यारम क्या कर रहे हैं आप? रूह आगे पीछे देखती एक झटके से पीछे हुई। मैंने क्या किया? यारम ने मासूमियत से कहा। यारम, आपने ना, ये मासूमियत सूट नहीं करती, तो ड्रामे मत क्या करे। वो उंगली दिखाकर बोली।
जब यारम ने वही उंगली पकड़ के इसे अपनी तरफ घसीटा और अब निशाना इसके होंठ थे। इसके लबों पर भरपूर मेहर साबित करके अब वह 2 कदम के फासले पर खड़ा था। इसकी अगर मासूमियत सूट नहीं करती तो दिखानी भी नहीं चाहिए। मुझ पर सिर्फ रोमांस सूट करता है, यही कहना चाहती थी ना तुम? वो आंखों में शरारत लिए पूछ रहा था जब फातिमा बीबी की आवाज आई, आ जा यारम, पराठा बन गया है। फातिमा बीबी की आवाज पर वो हंसते हुए किचन में चला गया, जबकि रूह का नींद से बुरा हाल हो रहा था। अल्लाह पूछे आपको यारम, बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रहे आप मेरे साथ। अम्मी, मैं आपसे कहना चाहता था कि इस दूसरी लड़की को मेरे साथ भेजने की क्या जरूरत है? सिर्फ रूह को ही भेजे ना। वो बड़े मजे से इनके हाथों पर पराठा खाते हुए बोला। क्यों? रूह भी तो एक लड़की है, इसे मैं तेरे साथ इस तरह क्यों भेजूं? वो इसे घूर कर पूछने लगी। अम्मी, अगर आपको ये लगता है कि मुझे पता नहीं है कि आपको ये पता है कि रूह मेरी बीवी है, तो ये आपकी गलत फहमी है। यारम ने भरपूर अपने डिम्पल्स की नुमाइश करते हुए कहा। अच्छा, तो तुझे सब पता है? इस बार फातिमा बीबी भी मुस्कुराई थी। जी हाँ, मुझे सब पता है। आपको क्या लगता है वो आप ऐसे ही किसी लड़की को बाहर इतनी देर अपने बेटे के पास खड़ा कर रहे? और मुझे ये भी पता है आप आज से नहीं बल्कि बहुत पहले से ये बात जानती हैं। मैं आपको कल रात ही सब बताने वाला था, पर रूह ने मना कर दिया। वो नहीं चाहती थी ये बात आपको दुख पहुंचाए। उसे लगता है मेरी शादी के बारे में सुनकर आपको बुरा लगेगा, और मैं जानता हूँ आप इस दिन से सब जानती हैं जिस दिन हमने पहली बार फोन पे बात की थी। रूह का आपका नाम लेकर पुकारना ही मुझे शक में डाल गया था, लेकिन मैंने आपसे ज्यादा देर ये बात नहीं छुपा सकता, वो भी तब जब मैं जानता हूँ कि आप सब सच जानती हैं। यार हमने इनका हाथ चूमा। वो लड़की बचपन से जानती है मेरी हर बात। वो अपना सारा वक्त मेरे साथ गुजारती थी। मैं अक्सर इसे बताती थी कि मेरा बेटा आएगा, उससे शादी करवाऊंगी। कुछ ख्वाब थे जो मैंने सजाए थे तेरी शादी के लिए, इसीलिए रूह को लगा कि मुझे बुरा लगेगा तेरी शादी का सुन के। लेकिन सच तो यह है कि तेरी शादी का रूह के साथ सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। वो क्या सच में वहां बनने वाली है? फातिमा बीबी ने मुस्कुराकर पूछा तो यारम ने हाँ में सर हिलाया। मैं दादी बनने वाली हूँ। फातिमा बीबी की खुशी की कोई इंतहा न थी, जबकि यारम इनकी खुशी देखकर बहुत खुश था। अब तो सारे गलत काम छोड़ दे, सिर्फ अपनी बीवी और बच्चे के बारे में सोच। फातिमा बीबी की कहने की देर थी, यारम का मूड फिर से ऑफ हो गया। अम्मी, आप सब कुछ जानती हैं फिर भी इस तरह से क्यों कहती हैं? मैं ये काम नहीं छोड़ सकता, और ना ही कभी छोड़ने का इरादा रखता हूँ। मैं बस वो इतना कहकर उठकर कमरे में चला गया, जबकि फातिमा बीबी आज भी इसे इस रास्ते से हटा नहीं पाई थी जिस रास्ते पे वो 12 साल की उम्र से चला था। यारम जी, दुबई तो हमारे मुल्क से बहुत अलग होता होगा ना? वैसे हमारी रूबी 5 महीने दुबई में ही रहकर आई है, लेकिन वह दुबई के बारे में ज़्यादा बात नहीं करती। वो कहती है पाकिस्तान ज़्यादा अच्छा है। लेकिन आप तो इतने सालों से दुबई में थे, तो बताइए ना दुबई आपको कैसा लगा है? तानिया इसके सामने बैठी दुबई की बातें कर रही थी, जबकि रूप बार बार दरवाजे से झांक कर ये देखने की कोशिश कर रही थी अगर तानिया इसके शोर से क्या बात कर रही है। जबकि कल रात तानिया का यारम की खूबसूरती पर तबसरा इससे पसंद न आया था। तानिया से बाहर खड़े देखकर दांत पीसते हुए बाहर आई। क्या मसला है तुझे? कोई काम कर, मुझे इनसे बातें करने दे। क्या पता तेरे साथ साथ मैं भी दुबई दुबई चली जाऊं। तानिया ने इसे जाने को कहा। आप कैसे चलेंगी तानिया बाजी? रू ने हैरान होकर इसे पूछा। आखिर इसके इरादे क्या थे? अरे बेवकूफ लड़की, जिसे मैंने दिल दिया वो तो बगैरत मुझे छोड़कर चला गया। अब अपनी जिंदगी के बारे में मुझे कुछ सोचना चाहिए, इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना इन पर ट्राई करूं। वैसे भी माशाल्लाह इतने खूबसूरत है, हमारा तो पूरा खानदान जलकर राख हो जाएगा। अब अगर मेरी शादी इनके साथ होगी तो हम दोनों दुबई जाएंगे, तू अपने शोहर के साथ, मैं अपने यारम जी के साथ। तू अपना काम कर, मैं ट्राई मारती हूँ। तानिया ने इसे पूरी बात समझाकर वहां से जाने का इशारा किया, जबकि यारम के पतले कान इसका सारा प्लान सुन चुके थे। अरू का चेहरा देखकर यारम का दिल जाके कहका लगा कर हंसे, लेकिन अपना कहका कंट्रोल करने में इसका चेहरा सुर्ख हो चुका था। तानिया जी, मैं बोर हो रहा हूँ, प्लीज थोड़ी देर मुझे कंपनी दे ना। यारम ने तानिया के पीछे से आकर कहा। रू जी, तब तक एक कप चाय बना दीजिए। यारम ने अपनी हंसी कंट्रोल करते इसे ऑर्डर दिया, जबकि तानिया इसके साथ आकर वापस बैठ गई और वो इसकी शक्ल देखते हुए बाहर चली गई। जनाब को चाय चाहिए और कंपनी चाहिए तानिया बाजी की। वो एक एक बर्तन पटकती अपना रोना रो रही थी, जबकि फातिमा बीवी कब से इसके पीछे आकर खड़ी हुई, इसे पता ही न चला। रो क्या कर रही है बेटा, बर्तन टूट जाएंगे। वो अपनी हंसी छुपाए पूछने लगी। कुछ नहीं फातिमा बीबी, चाय बना रही हूँ आपके बेटे के लिए। वो अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए बोली, जब देखते ही देखते रूह ने पत्ती के 2 नहीं बल्कि 4 चम्मच भर कर डाल दिए। रू बेटा, ये क्या कर रही हो? इतनी कड़वी चाय किसने के लिए बना रही हो? फातिमा बीबी परेशानी से आगे बढ़ के इससे पूछने लगी। फातिमा बीबी, उनके सर में दर्द है इसीलिए कड़वी चाय पीनेंगे।
تو جلدی آرام آ جائے گا. پھر ہم نے جانا بھی تو ہے آپ کی رپورٹس لانے. روح اپنا غصہ کنٹرول کرتے ہوئے چائے کی پتی والا ڈبہ بند کرنے لگی، جبکہ فاطمہ بیوی اپنے بیٹے کی شرارت پر اس کا ملنے والی سزا کے بارے میں سوچ کر بہت خوش تھی. چائے فاطمہ بیوی، یہ چائے اپنے بیٹے کو دیں. اس نے ٹرے ان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا. تو نے بنائی ہے، تو ہی جا کر دے. فاطمہ بیوی مسکراتے ہوئے سبزی کاٹنے لگی اور روح ٹرے اٹھا کر باہر نکل آئی. ابھی روح نے کمرے میں قدم رکھا ہی تھا کہ جب فاطمہ بیوی نے تانیہ کو آواز دے کر اپنے پاس بلایا اور وہ اٹھ کر باہر چلی گئی. یارم کی زبان کا ذائقہ تو چائے کا پہلا سپ لیتے ہی بہت خراب ہو چکا تھا. یہ چائے بنائی ہے تم نے؟ ایسی چائے ہوتی ہے؟ تانیہ کے جاتے ہی وہ پھٹ پڑا. ہاں، چائے بنائی ہے، اور ایسی ہی چائے بنانی آتی ہے مجھے. وہ بھی کمر پر ہاتھ رکھ کے لڑاکا عورتوں کی طرح بولی، جب یارم نے اس کے کمر پر ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب کیا. بہت خراب چائے بنانی آتی ہے تمہیں، لیکن کیا ہے نا، مجھے اس کا ذائقہ ٹھیک کرنا آتا ہے. اس کے لبوں پر انگوٹھا پھیرا. وہ پھیرتے ہوئے بولا، نہیں یارم، تانیہ باجی واپس آنے والی ہوں گی. وہ فاصلہ قائم کرنے کی کوشش کرنے لگی جب یارم نے ایک جھٹکے سے مزید اسے اپنے قریب کر لیا. تو میں کیا کروں؟ تم نے مجھے اتنی کڑوی چائے بنا کر دی ہے، اب کچھ میٹھا ہو جائے. نہیں یارم تانیہ باجی. اس کی بات منہ میں ہی رہ گئی. اس کے انداز میں شدت دیکھ کر روح پیچھے ہٹنے کی ناکام کوشش کی. جب تانیہ کے قدموں کی آواز سن کر یارم نے اسے خود سے دور کیا. یارم جی، آپ نے چائے پی لی، چلیں. وہ کیا ہے نا، روح کو بھی ہم نے چیک اپ کروانا ہے، ورنہ یہ ہمارے ساتھ نہیں آنا چاہتی تھی. تانیہ نے مسکراتے ہوئے بتایا، جبکہ وہ یہ بھی نوٹ نہ کر پائی کہ اس کے کچھ فاصلے پر کھڑی روح اپنی حالت کو نارمل کرنے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی، جبکہ یارم آرام سے بیٹھا چائے پی رہا تھا. لگتا ہے چائے بہت اچھی بنی ہے، تانیہ نے مسکرا کر کہا تھا. یارم بھی مسکرایا. اس سے زیادہ مزیدار چائے میں نے تو آج تک نہیں پی. شاید آپ بناتی ہوں اس سے بھی زیادہ اچھی بنتی. یارم نے چائے کا آخری گھونٹ بھرا اور اسے جلاتا ہوا باہر نکل گیا، جبکہ تانیہ بھی کمرے سے باہر نکل گئی. آپ بناتی تو اس سے بھی زیادہ اچھی بنتی. وہ اس کی نقل اتارتی پیچھے آئی. یارم، مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آ رہا، ہمارا اتنا بڑا دشمن کون ہے جو تمہارا پورا گھر جلا گیا ہے؟ آخر کس میں اتنی ہمت آ گئی جس نے اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے؟ ایک بار میرے ہاتھ لگ جائے وہ زندہ نہیں چھوڑوں گا. وہ تو خدا کا شکر ہے تم لوگ یہاں نہیں ہو. وہ آدمی تم سے دشمنی لے کر تمہارے بارے میں مکمل انفارمیشن نہیں رکھتا. اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ تم گھر پر نہیں ہو. یا شاید وہ آدمی جانتا ہے کہ تم لوگ یہاں نہیں ہو، لیکن اس نے پھر بھی تمہارے گھر پر حملہ کیوں کیا؟ تمہارے گھر سے کیا دشمنی ہے؟ اگر اس کی کوئی دشمنی بھی ہوگی بھی تو تم سے ہوگی. لیکن ایک تو ہم نے اس ملک کو بھی مار دیا. ہماری ٹیم میں کون کون ہمارے خلاف کام کر رہا ہے ہم اب کچھ نہیں جانتے. خضر، کیا ہو گیا؟ اتنی پریشانی کی بات نہیں ہے جتنا تم پریشان ہو رہے ہو. ہاں، اس سے میرا گھر جلا کر غلط کیا کیونکہ اس گھر میں میری بہت ساری چیزیں تھیں جس کا حساب اسے دینا ہوگا. لیکن روح کو اس بارے میں کچھ نہیں بتانے کی ضرورت ہے، وہ بیکار میں پریشان ہو جائے گی. صرف گھر ہی جلا ہے، کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا. اور وہ جو ابھی آدمی مجھ سے دشمنی لے رہا ہے وہ یہ تو جانتا ہی ہوگا کہ میں کیا ہوں. تم گھر کو پھر سے ٹھیک کروا دینا اور باقی تم فکر مت کرو، میں آ کر سب کچھ سنبھال لوں گا. اور اس بار میں کوشش کر رہا ہوں کہ امی بھی میرے ساتھ آنے کے لیے مان جائے. جانتے ہو، میں امی مل کر روح کو بیوقوف بنا رہے ہیں. روح کو لگتا ہے امی کو نہیں پتا کہ روح کا شوہر ان کا بیٹا ہے. کیا ہم نے اپنے ڈمپل کی نمائش کرتے ہوئے بتایا. مطلب فاطمہ بی جانتی تھی کہ تم ہو؟ خضر نے حیرانگی سے پوچھا. خضر، میں ان کا بیٹا ہوں، وہ میری ماں ہے. کیا وہ مجھے فون پر پہچان نہیں سکیں گی؟ فون رکھتا ہوں، میں امی کی رپورٹس لانے ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوں. روح بھی میرے ساتھ ہے، اور وہ اس کی بہن بھی. اس کی بہن سے مجھے اچھا خاصا فائدہ ہو رہے ہیں. یارم نے ہنستے ہوئے بتایا. فائدہ مطلب؟ خضر نے پوچھا. فائدہ مطلب میں اس کی بہن کو لے کر اس کو بہت جلا رہا ہوں، اگلے پچھلے حساب نکال رہا ہوں. اب اس نے مجھے اتنے دن تنگ کیا، تھوڑا تنگ کرنا تو میرا بھی بنتا ہے نا. چل بعد میں بات کرتا ہوں. یارم نے ہنستے ہوئے فون رکھا. چلیں تانیہ جی؟ اس نے روح کو اگنور کرتے تانیہ سے پوچھا، جب تانیہ اس کی گاڑی کی پچھلی سیٹ کھولنے لگی اور روح اگلی. تانیہ جی پلیز آپ آگے بیٹھیں، مجھے راستہ ٹھیک سے نہیں پتا، اور آپ نے ہی تو بتایا کہ روح جی بھی دبئی سے آئی ہیں، تو انہیں کہاں راستہ پتا ہوگا. یارم کے کہنے کی دیتی تانیہ تو کھل اٹھی اور روح کو پیچھے بیٹھنے کا اشارہ کیا. روح نے ایک زوردار دھماکے سے گاڑی کا دروازہ بند کیا اور پچھلی سیٹ کھولنے لگی. اور روح کو پیچھے بیٹھنے کا اشارہ کیا. روح نے ایک زوردار دھماکے سے گاڑی کا دروازہ بند کیا اور پچھلی سیٹ کھولنے لگی. جب یارم نے اپنے ہاتھ سے پکڑے ریموٹ سے گاڑی لاک کر دی. یہ تو کھل ہی نہیں رہی، روح نے غصے سے دیکھ کر کہا. یارم نے مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر گاڑی کھولی. اتنی آسانی سے کھل گئی نا؟
آپ بھی نہ رو جی، یارم نے اس کے گال پر میٹھی سی جسارت کرتے ہوئے کہا، جبکہ اس کے کھلے عام اس حرکت پر وہ غصے اور شرم سے سرخ ہو گئی، جبکہ تانیہ بے خبر آگے بیٹھی یارم کے ساتھ بیٹھنے کی خوشی منا رہی تھی۔ کیوں نہ پہلے آئس کریم کھا لی جائے؟ یارم نے سامنے آئس کریم والا دیکھتے ہوئے کہا۔ روح جو کب سے ان کی باتوں سے اریٹیٹ ہو رہی تھی فوراً انکار کر گئی۔ جی نہیں، ہم جو کام کرنے آئے تھے پہلے وہ کر لیتے ہیں، وہ غصے سے بولی۔ روح جی، انسان کا موڈ بھی ہوتا ہے کچھ کرنے کا، ہم وہی جا رہے ہیں، صرف رپورٹس ہی تو لانی ہے، لے آئیں گے، پہلے کچھ کھا لیں۔ کیوں تانیہ جی؟ وہ مسکراتے ہوئے تانیہ سے پوچھنے لگا۔ جی بالکل یارم جی، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، تو کون سا فلیور کھائیں گی آپ؟ یارم نے ایک بار پھر سے مسکرا کر اسے دیکھا، جبکہ تانیہ اس کو ڈمپل میں اپنا دل ڈوبتا محسوس ہوا۔ اسٹرابری، وہ شرماتے ہوئے بولی۔ کیا چوائس ہے آپ کی، بالکل آپ کی طرح بہت میٹھی۔ یارم نے تو آج لائن مارنے کے سارے ریکارڈ ہی توڑ دیے، جبکہ روح کا دل چاہا کہ پوری آئس کریم مشین اٹھا کر اس کے سر پر دے مارے۔ روح جی آپ کون سا فلیور پسند کریں گی؟ اب وہ پیچھے مڑ کر اسے دیکھنے لگا جب روح نے بہت لاڈ سے چاکلیٹ کہا، جو کہ یارم کا فیوریٹ فلیور تھا۔ بہت بورنگ چوائس ہے آپ کی، مگر تانیہ جی آپ کا ٹیسٹ بہت اچھا ہے، ہم دونوں اسٹرابری کھائیں گے۔ یارم کے کہنے کی دیر تھی کہ روح کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آ گئے، وہ اس پر کسی اور کو فوقیت دے رہا تھا اور وہ اپنے آنسو پیچھے دکھیلتی گاڑی سے باہر دیکھنے لگی، جبکہ یارم اس کے آنسوؤں کو نوٹس لیے بغیر ہی باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ آئس کریم لے کر واپس آیا۔ یارم جی آپ اپنے لیے نہیں لائے؟ اس نے روح کو اور تانیہ کو آئس کریم دی تو تانیہ نے پوچھا، اور ایک ہی اسٹرابری فلیور تھی۔ یارم نے اداسی سے بتایا تو روح خوش ہو گئی۔ یارم جی آپ یہ کھا لیں، تانیہ نے فوراً آفر کی۔ میں اکیلا کھاتا ہوں، اچھا لگوں گا، ہم دونوں شیئر کر لیتے ہیں، وہ میں نے سنا ہے شیئر کرنے سے پیار۔ یارم نے بات ادھوری چھوڑی تو روح نے گھور کر اسے دیکھا، جب یارم کی بات سن کر تانیہ کے چہرہ ایک بار پھر سے گلاب کی طرح کھلا۔ پھر تانیہ نے تھوڑی سی آئس کریم کھا کر اس کی طرف آئس کریم بڑھائی، اور جب یارم نے آئس کریم کا بائٹ لیا، روح کے ساتھ اس کا دل بھی کانپنے لگا۔ اب مزید دیکھنا اس کے بس سے باہر تھا، اور اب نہ ہی اس کے آنسوؤں نے کنٹرول کرنا تھا۔ روح تم بھی اپنی آئس کریم یارم جی کے ساتھ شیئر کرو نا، یارم جی یہ چاکلیٹ بھی بہت اچھا ہوتا ہے، آپ کو ٹرائی کرنا چاہیے۔ تانیہ نے جیسے ہی اس کی مشکل آسان کر دی۔ روح جی آپ میرے ساتھ اپنی آئس کریم شیئر نہیں کریں گی؟ یارم کا تانیہ کے ساتھ آئس کریم شیئر کرنا اسے بالکل پسند نہ آیا تھا۔ اس کا دل چاہا کہ ایک ہی سیکنڈ میں اس کے منہ پر دے مارے، لیکن پھر اسے اچانک یاد آیا کہ یارم اس کا شوہر ہے، تانیہ کا نہیں، اور پھر یارم نے اس کا ہاتھ پکڑ کے آئس کریم کا بائٹ لیا تو روح کا دل خوش ہونے لگا۔ اس کا معصوم چہرہ اس کے دل کی خوشی بیان کر رہا تھا۔ یارم بے اختیار اس کی معصومیت پر مسکرایا۔ ابھی 2 منٹ پہلے وہ کتنی اداس تھی، یارم چاہے اسے اپنا بدلہ لے، اس سے حساب پورے کرے، لیکن سچ یہ تھا وہ اس کے چہرے پر اداسی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ حد ہو گئی ہے ڈاکٹر کو، ڈاکٹر اپنی ذمہ داری کا احساس ہی نہیں ہے۔ پاکستان میں سب لوگ ایک جیسے ہیں، کسی کو اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں ہے۔ دبئی میں چل کر دیکھو، ایک دکان بند نہیں ہوگی اور یہاں پورا بازار بند ہے۔ یارم جی غلطی ان کی نہیں ہے، ہماری ہے، ہمیں گھر سے سوچ سمجھ کر نکلنا چاہیے تھا۔ آج جمعے کا دن ہے اور جمعے کے دن کلینک بند ہوتے ہیں۔ تانیہ نے اس کا غصہ دیکھ کر کہا۔ جب یارم کا غصہ کنٹرول نہ ہوا تو روح بولی، یہ پاکستان ہے اور پاکستان میں جمعے کی قدر کی جاتی ہے، آپ کے دبئی کی طرح نہیں ہے۔ کہنے کو تو وہ ایک اسلامی ملک ہے، لیکن جمعے کے دن ساری دکانیں، کیا پورا بازار کھلا ہوتا ہے؟ روح نے غصے سے کہا۔ پھانچی بھی ماموں کے جیسی ہے، بول کے دکھاؤ پاکستان کے خلاف۔ یارم کی بڑبڑاہٹ روح نے سن لی، لیکن اگنور کر کے وہ واپس گاڑی کی پچھلی سیٹ پر جا بیٹھی۔ کوئی بات نہیں، آرام سے چلے جانا، فاطمہ بی بی نے اس سے کہا، جبکہ گھر آنے کے بعد روح نے اپنی شکل نہ دکھائی تھی، شاید اسے ضرورت سے زیادہ ہی جلا دیا۔ ہاں ٹھیک ہے، ہم صبح دوبارہ جائیں گے، وہ تانیہ کو ساتھ نہیں بھیجنا، یارم نے فاطمہ بی بی سے کہا۔ اور میں روح سے کیا کہوں گی کہ میں اسے کسی غیر مرد کے ساتھ کیوں بھیج رہی ہوں؟ حد ہو گئی ہے، کچھ بھی کہہ دیجیے گا، مجھے پرواہ نہیں، بس یہ میرا آخری فیصلہ ہے، کل میں اور روح جائیں گے۔ یارم بس اتنا کہہ کر چلا گیا، جبکہ فاطمہ بی بی اپنی ضدی بیٹے کو دیکھ رہی تھی۔ بیٹا ماں کو پھنسا کر خود نکل گیا، روح بھی چاہے اور اسے تنگ بھی کرنا چاہیے۔ یا اللہ شکر ہے آپ کا، آپ نے یارم کے دل میں روح کے لیے محبت ڈالی۔ وہ مسکراتے ہوئے اللہ سے کہتی پھر کچن میں آ گئی۔ آج پھر انہوں نے یارم کی پسند کی کوئی چیز بنائی تھی۔ دیکھا کیسے فاطمہ بی بی نے ہمیں نیچا دکھانے کے لیے تانیہ کو اپنے گھر میں رکھ لیا۔ امی آپ نہیں سمجھتی، پورے محلے میں ہماری تھو تھو ہو رہی ہے، ان کے گھر میں جوان جہاں آدمی آیا ہے، اور دونوں چلو روح تو شادی شدہ ہے، لیکن تانیہ کی وجہ سے پورا محلہ باتیں سنا آ رہا ہے۔ آپ کو تو گھر سے نکلتی نہیں ہے، آپ کو کیا پتا؟ ماریا
रोज की तरह आज भी बातें सुनाती अपने कमरे में चली गई, जबकि वो सोच रही थी कि एक बेटी की शादी रू के भेजे हुए पैसों से कर दी। इस हराम पैसे की वजह से आज इनकी बेटी सुख में नहीं है। तानिया घर से भाग गई और मारिया को लड़कों के साथ दोस्ती इनके बेटों के लिए इसने रू को बेच दिया था। और 18 साल पहले इस मासूम लड़के के साथ क्या क्या ना किया। आज इसे अपनी गलती की शिद्दत से एहसास हो रहा था। अगर फातिमा बीबी की तरह वो भी काबिल माँ बनती तो आज इसे अपनी औलाद की बदतमीजियां ना सहनी पड़ती। रात वो इसके सामने ना आई, अब इसे बेचैनी होने लगी थी। ये तो बात पक्की थी कि वो इससे नाराज है, लेकिन वो इसके सामने क्यों नहीं आ रही। 3 बार वो इसके कमरे तक गए, लेकिन वो सामने ना आने का नाम ले रही थी। वो तो खाना खाने के लिए भी बाहर ना आई थी। अब यारम के बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। इसने तो फातिमा बीबी से भी अच्छी खासी शिकायतें कर दी, लेकिन उन्होंने कहा कि वो सो चुकी है। ऐसे कैसे सो गई? अभी तो मैंने बात भी नहीं की इससे। बिल्कुल ठीक नहीं कर रही है आपकी बहू मेरे साथ। वो गुस्से से कहता है इसकी गोद में लेट गया, जबकि वो इसकी बेचैनी पर हंसते हुए इसके सर पर हाथ फेरने लगी। खुद इसे तंग करता है और फिर खुद ही इसकी बेरुखी बर्दाश्त नहीं कर सकता, फातिमा बीबी ने हंसते हुए कहा। थोड़ी देर के बाद फातिमा बीबी अपने कमरे में चली गई, जबकि यारम को नींद आई। रात के तकरीबन 1 बजे उनके कमरे में आया, बिना आवाज पैदा किए आराम से रूह को उठाकर अपने कमरे में ले आया। इसने ये सब कुछ इतने नामहसूस अंदाज में किया कि रूह जागी तक नहीं। यारम ने इसे आहिस्ता से लाकर बेड पर लेटाया और प्यार से इसके लबों को छुआ और दूसरी तरफ आके खुद लेट गया। इसे देखते ही देखते न जाने कब इसकी आंख लग गई। रूह की आंख खुली तो अपने आप को ख्वाब में समझकर मुस्कुराते हुए यारम के गाल पर हाथ रखा, लेकिन चारों की तरफ गूंजती अजान की आवाज ने इसे एहसास दिलाया ये कोई ख्वाब नहीं बल्कि यारम सच में इसके साथ है। मैं फातिमा बीबी के साथ इनके कमरे में थी तो यहाँ कैसे आई? अपने आप को यारम के एहसान में कैद पाकर फटाफट अपने आप को छुड़वाने की कोशिश की, लेकिन यारम नींद में भी इसे राहत देने को तैयार ना था। यारम छोड़े मुझे, मैं यहाँ कैसे आई? यारम छोड़े मुझे। वो उठते ही यारम का एहसार तोड़ने की कोशिश में थी, लेकिन यारम था जो इसे मजीद अपने आप में भींचे जा रहा था। यारम, आप मुझे छोड़ रहे हैं या नहीं? या यहाँ क्या कर लोगी तुम? अब वो बरह रास्त इसकी आंखों में झांकते हुए पूछने लगा। यानी वो कब से जाकर इसे सताने में लगा था और रूह को लगा कि वो नींद में इसे तंग कर रहा है। आप मुझे यहाँ क्यों लाए? वो गुस्से से पूछने लगी। मुझे मेरी बीवी के बगैर नींद नहीं आती। जो आपके साथ ही वो इसे एक बार फिर से अपने साथ लगाने लगा। मेरे बगैर नींद नहीं आती या तानिया बाजी के बगैर? हाँ, देखा था मैंने कल कैसे चिपक रहे थे दोनों एक दूसरे के साथ, आइसक्रीम खा रहे थे, वो भी शेयर करके। अब भी जाए ना इन्हीं के पास, इन्हें उठा कर लाना था ना, मुझे क्यों लाए? वो बिना समझे सोचे समझे बोली। यार वो मेरी बीवी थोड़ी है जो मैं इसे लाऊंगा, अब उसके लिए वेट करना होगा। फिलहाल तुम्हारे साथ ही गुजारा करूंगा। इसकी आधी बात पर वो खुश हो गई, लेकिन अगली ही बात पर इसके सीने पर दर्दनाक अपने नाजुक हाथों से मुक्के मारने लगी, जो यारम हंसते हुए बड़े मजे से खा रहा था। जब यारम ने इसके दोनों हाथ पकड़कर अपने ऊपर सरहाने के साथ लगाए और अपनी बात की सफाई दी और बगैर इसके गर्दन पर झुका, यारम ने इसके दोनों हाथ पकड़कर ऊपर की तरफ सरहाने से लगाए और अपनी बात की सफाई दिए बगैर ही इसके गर्दन पर झुका, जबकि इसके इस तरह से करीब आने पर रूह घबराकर बात बदलने लगी। यारम, आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि फातिमा बीबी आपकी माँ है? वो मुकम्मल बहक के जा रहा था जब रूह बोली। तुमने मौका ही कब दिया? जब सारी सच्चाई तुम पर खुली कि मैं शेख नहीं बल्कि यारम हूँ, तब तुम मुझे छोड़कर यहाँ चली आई। अच्छा यारम, आप छोड़ दें, फातिमा बीबी अभी नमाज के लिए जाग जाएंगी। अगर उन्होंने मुझे वहां ना देखा तो ढूंढने लगेंगी और यहाँ आ गई तो प्लीज जाने दे मुझे। रूह ने बहुत मोहब्बत से कहा। ठीक है जाओ, लेकिन आज रात तुम यहाँ मेरे साथ गुजारोगी और अब मैं कोई बहाना नहीं सुनना चाहता। क्यों? अगर तुम नहीं आई तो तुम्हारी तानियाबाजी को बुला लूंगा, यारम ने डिब्बल की नुमाइश करते हुए धमकी दी। यारम, आप वो गुस्से से बस इतना ही बोल पाई। चलो जाओ वरना नहीं जाने दूंगा, यारम ने इसे आजादी देते हुए कहा। तो वो फौरन ही उठकर कमरे से बाहर निकल आई, जबकि इसकी जलन पर वो खुलकर हंसा था। तुम्हारी हर अदा जानलेवा है। रूह ने बहुत मोहब्बत से यारम के लिए नाश्ता बनाया, लेकिन इसका ध्यान तानिया के बनाए हुए नाश्ते पर था। ये किसके लिए इतनी मेहनत कर रही थी? लेकिन तब पता चला जब वो ट्रे में सजाए यारम के कमरे में ले गई, वो भी इसी के पीछे आई। यारम जी, आज सुबह सुबह मैंने आपके लिए नाश्ता बनाया है, वो कमरे में कदम रखती हुई कहने लगी। थैंक यू सो मच तानिया जी, आपको मेरा इतना ख्याल है। रूह को पीछे देखकर यारम ने फौरन कहा, जब रूह बिना कुछ बोले पलट कर जाने लगी। लेकिन मैं तो अंडे नहीं खाता, यारम ने फौरन कहा। तो रूह खुशी से फौरन पलटी, जी वो छोले पूरी बनाई है। आवाज में इतनी एक्साइटमेंट थी कि यारम के इनकार करने का कोई चांस ही ना था।
کیوں نہیں، آج وہی کھا لیں گے، یارم نے کہا تو وہ فوراً کچن کی طرف بھاگی۔ یہ کیا یارم بھائی، آپ نے تو کہا تھا روح کو جلانا ہے۔ تانیہ نے بدمزہ ہوتے اسے دیکھا۔ بس بہت ہو گیا تانیہ، اب نہیں، اب میں اسے اداس نہیں دیکھ سکتا، یارم نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو وہ بھی مسکرا دی۔ ہائے، آپ کتنا پیار کرتے ہیں اس سے، تانیہ نے خوشی سے کہا تو یارم بھی مسکرا دیا۔ میں خود بھی نہیں جانتا کہ میں اس سے کتنا پیار کرتا ہوں، وہ کہتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا۔ جو تانیہ سے مشین لگا لی ہے، تم یارم کے ساتھ ڈاکٹر سے رپورٹ لے آؤ۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میرا بیٹا ہے، فاطمہ بی بی نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ بھی مسکرائی۔ ٹھیک ہے فاطمہ بی بی، میں چلی جاؤں گی، میں تیار ہوتی ہوں۔ وہ خوشی خوشی کمرے میں چلے گئی۔ شکر ہے آج تانیہ باجی ان کے ساتھ نہیں جا رہی تھی، وہ کافی اچھے سے تیار ہوئی، آخر یارم کے ساتھ کہیں باہر جا رہی تھی۔ وہ تیار ہو کر باہر آئی تو یارم اس کا انتظار کر رہا تھا، وہ اسے آتا دیکھ کر مسکرائے۔ اس کی ماں نے اس کی بات مان لی تھی، اس کی خوشی بتا رہی تھی کہ یارم کے ساتھ آ کر وہ بہت خوش ہے۔ اس کا فی الحال ہسپتال جانے کا کوئی ارادہ نہ تھا، وہ واپسی بھی ہسپتال جانے والا تھا، فی الحال وہ روح کے ساتھ انجوائے کرنے والا تھا۔ یارم جلدی گھر چلتے ہیں نا، وہ لوگ کیا سوچیں گے؟ ارے یار کہہ دیں گے ٹریفک بہت تھا، ویسے بھی پاکستان میں ٹریفک بہت ہے۔ یارم ایک بار پھر سے پاکستان کو بیچ میں لے آیا تھا تو روح نے گھور کر اسے دیکھا۔ سوری، میں بھول گیا تھا تمہارے پاکستان کے خلاف ایک لفظ نہیں بولنا۔ یارم نے اس کا موڈ آف دیکھ کر فوراً سے سوری کہہ دیا۔ یارم میں آپ سے ایک بات کہوں، مانیں گے؟ روح نے اس کے کندھے پر سر رکھ کر بولی۔ میری جان جو کہو گی میں سب مانوں گا، وہ اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھتے ہوئے بولا جب روح نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے سر پر رکھا۔ یارم قسم کھائے آج کے بعد آپ کسی کی جان نہیں لیں گے؟ وہ اتنی یقین سے اسے کہہ رہی تھی کہ یارم چاہ کر بھی انکار نہ کر پایا۔ روح میں کوئی غلط کام نہیں کرتا، اس نے یقین دلانا چاہا۔ میں جانتی ہوں یارم، پھر بھی آپ کسی کی جان نہیں لیں گے، قسم کھائے۔ یارم نے کچھ سوچتے ہوئے ہاں میں کر دینے لائی، اور اب اس کا ارادہ سیدھا ہسپتال جانے کا تھا۔ آپ کی مدر کو کینسر ہے، لاسٹ سٹیج، ہم انہیں نہیں بچا سکتے، اب ان کا کوئی علاج نہیں ہے۔ ڈاکٹر نے ان کے سر پر دھماکہ کیا تھا۔ ڈاکٹر، کوئی چانس تو ہوگا، کوئی تو علاج ہوگا۔ انہوں نے یارم کو دیکھا جو خاموشی سے بیٹھا ڈاکٹر کی بات سن رہا تھا۔ کوئی چانس نہیں ہے، انہوں نے بہت دیر کر دی ہے، شاید وہ اپنی بیماری کے بارے میں خود بھی نہیں جانتی تھی۔ I'm sorry، ابھی ان کو بچانے کا کوئی چانس نہیں ہے، اسی لیے ہم نے جلد از جلد ان کے کسی قریبی رشتہ دار کو بلانے کے لیے کہا تھا۔ ڈاکٹر رپورٹ ان کے ہاتھ میں تھما کر جا چکا تھا، جبکہ یارم کتنی ہی دیر بت بنا وہیں بیٹھا رہا۔ ابھی تو یارم کو اس کی فیملی واپس ملی تھی، وہ خوش رہنے لگا تھا، جینے لگا تھا، اور ابھی یہ خبر، ابھی تو اپنی ماں کو جی بھر کے دیکھ بھی نہیں پایا تھا، ٹھیک سے ان کی گود میں سر رکھ کر سو بھی نہیں پایا تھا۔ کیسے گزاری اس نے اس کے بغیر زندگی، پوچھ تک نہیں پایا تھا۔ یہ خبر یارم کا اندر تک ہلا گئی تھی۔ اس کی ماں جانتی تھی کہ اسے کوئی بیماری ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اتنی بڑی بیماری سے لڑ رہی ہیں۔ یارم بنا کچھ بولے چپ چاپ گھر آیا تھا۔ اس کی اداسی دیکھ کر روح بھی کچھ نہ بولی، سارا راستہ خاموشی سے کٹ گیا۔ وہ گھر آیا تو روح نے خاموشی سے رپورٹ ان کو تھما دی۔ ارے کیا لکھا ہے رپورٹ میں؟ فاطمہ بی بی نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ اس میں لکھا ہے آپ کو کینسر ہے، وہ بھی لاسٹ سٹیج۔ آپ کی طبیعت بہت عرصے سے خراب تھی، لیکن آپ نے چیک اپ نہیں کروایا۔ ڈاکٹر نے کہا ہے اب نہیں بچ سکتی، 1 مہینے سے بھی کم وقت ہے آپ کے پاس۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کینسر ایسی بیماری جو شروع ہوتے ہی اپنے سائیڈ افیکٹ دکھانے لگتی ہے، اور ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ آپ کو اندازہ تھا کہ آپ کو کوئی بیماری ہے، لیکن آپ نے اپنا علاج نہیں کروایا۔ کیا آپ مجھے بتانا پسند کریں گی کہ آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا اس بارے میں؟ فائل کو ایک سائڈ پہ پٹکتا وہ ان سے پوچھنے لگا۔ یارم یہ ذرا سی بات نہیں ہے امی، آپ مرنے والی ہیں، 1 مہینہ تک نہیں ہے آپ کے پاس، اور آپ کا کینسر لاسٹ سٹیج پہنچ چکا ہے، نہیں بچ سکتی آپ، اور آپ کو لگتا ہے یہ معمولی بات ہے؟ وہ اتنی اونچی آواز میں دھاڑا تھا کہ روح کام کر رہ گئی۔ یارم بیٹا تم بات تو سنو میری، فاطمہ بی بی نے کچھ کہنا چاہا جب یارم نے اپنا ہاتھ اٹھا کر انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ وہ بنا کچھ کہے اندر چلا گیا۔ یارم تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ باہر چل، میں نے تیری پسند کی بریانی بنائی ہے، آج میں تجھے اپنے ہاتھوں سے کھلاؤں گی، جس طرح بچپن میں کھلاتی تھی۔ بہت ضدی تھا تو، اب بھی بہت ضدی ہے، لیکن تیرے بچپن میں تیری ماں کی چلتی تھی تو جب بھی ضد کرتا تھا میں 2 لگا کر تیرا منہ بند کر دیتی تھی۔ فاطمہ بی بی ہنستی ہوئی اس کے قریب آ بیٹھی، جو بیڈ سے ٹیک لگائے زمین پر بیٹھا تھا۔ آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ آپ کو کوئی بیماری ہے؟ وہ بنا اسی کی طرف دیکھے بولا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں یارم، بس میرا وقت پورا ہو گیا، اور یہ بیماری جو یہ تو بس ایک بہانہ ہے۔ سبھی انسان مرتے ہیں، سب کو اپنے گھر جانا ہے، اور ہر انسان کا اصل گھر وہ 2 گز زمین ہے جس میں وہ ہمیشہ کے لیے سما جاتا ہے۔
یہ دنیا فانی ہے، عارضی ٹھکانہ ہے، مجھے تو ویسے بھی جانا تھا، اور پھر آپ، میرا اللہ مجھے بلا رہا ہے۔ وہ سب کو بلائے گا، اور اس طرح سے پریشان ہو کر کیوں بیٹھا ہے؟ ہاں اٹھ، میں نے تیرے لیے بریانی بنائی ہے، اور فکر مت کر، مسالے بھی تیز رکھے ہیں، جس طرح سے تجھے بچپن میں پسند تھے۔ فاطمہ بی بی پیار سے اسے بہلاتے ہوئے اس کے قریب سے اٹھنے لگی۔ جب اگلے ہی لمحے یارم نے ان کی گود میں سر رکھا۔ میں بہت برا ہوں، میں آپ کے لیے کچھ بھی نہیں کر پایا، میں اولاد ہونے کا حق نہیں نبھا پایا۔ میں نے آپ سے نہیں پوچھا کہ آپ کو کیا چاہیے، آپ کی خواہش کیا ہے، آپ نے میرے لیے اپنی زندگی برباد کر دی، اور میں آپ کو چھوڑ کر چلا گیا۔ کتنا خود غرض ہوں میں، اب بھی آپ کو نہیں جانے دینا چاہتا، اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں آپ میرے پاس رہیں، میں آپ کی گود میں سر رکھ کر سو جایا کروں، آپ سے باتیں کیا کروں، آپ کے ہاتھ کا کھانا کھایا کروں۔ کچھ بھی تو نہیں کر پایا میں آپ کے لیے، کچھ بھی نہیں۔ یارم اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کرتا ان کی گود میں لیٹ کر بتانے لگا۔ اچھا، تو اس لیے رو رہا ہے، تو میرے لیے کچھ نہیں کر پایا؟ کس نے کہا تو نے کچھ نہیں کیا میرے لیے؟ تجھے پتا ہے، تیرے یہاں سے جانے کے بعد میرے دل کی سب سے قریب میری روح تھی، میں بہت پیار کرنے لگی تھی اس سے، لیکن اس کی ماں بہنوں نے اس کے ساتھ کیا کیا، اسے بیچ دیا، اور نہ جانے وہ اس کے ساتھ کیا ہوتا، لیکن تو نے، میرے بیٹے نے اسے بچا لیا، اسے اپنا نام دیا، اس سے نکاح کیا۔ میری خواہش تھی میری روح کی زندگی سنبھل جائے، اور تو نے اس کی زندگی سنبھال لی۔ بس ایک خواہش تھی میری کہ میں اپنی بیٹی کی شادی اپنے ہاتھوں سے کروں، ساری رسمیں اپنے ہاتھوں سے ادا کروں، لیکن تو نے وہی روح سے شادی کر لی۔ بچپن میں جب میں روح کو دیکھتی تھی نا، تو اکثر سوچتی تھی اس کو میں اپنے گھر کی بہو بنا لوں گی، اور پھر دیکھ اللہ نے میری کیسے سن لی۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بتا رہی تھی۔ جب تانیہ نے انہیں کھانا لگانے کی خبر دی تو وہ زبردستی یارم کو اپنے ساتھ باہر لے آئیں۔ میں شادی کر رہا ہوں تاکہ میری ماں میری شادی کی ساری رسمیں ادا کر سکے۔ اس نے کھانے کی میز پر دھماکہ کیا۔ آپ کی خواہش ہے نا امی، آپ میری شادی کی ساری رسمیں اپنے ہاتھوں سے کریں، تو میں آپ کی یہ خواہش ضرور پوری کروں گا۔ میری شادی کی ساری رسمیں آپ اپنے ہاتھوں سے کریں گے۔ میں کل ہی اپنے سب دوستوں کو یہاں بلاؤں گا، اور پھر روح سے شادی کروں گا، اور آپ جس طرح سے چاہتی ہیں ویسے ہی ہوگی میری شادی۔ یارم نے فاطمہ بی بی سے کہا، جبکہ روح اسے دیکھ رہی تھی۔ تو کیا وہ انہیں سب کچھ بتا چکا ہے؟ فاطمہ بی بی نے مسکراتے ہوئے ہاں میں گردن ہلائی۔ وہ ڈاکٹر کہتا ہے آپ کے پاس بہت کم وقت ہے، شاید 1 مہینے سے بھی کم، اور میں اس مہینے میں آپ کی ساری خواہشیں پوری کروں گا، وہ جو میں نہیں کر سکا۔ یارم نے اپنی آنکھ میں آیا آنسو گرنے سے پہلے ہی صاف کر دیا۔ ہاں، لیکن میری ایک اور خواہش بھی ہے، شادی دھوم دھام سے ہو، اور اس میں بالکل بھی کوئی اداس نہ ہو، سب کچھ خوشی خوشی ہو، اور میرا بیٹا بہت خوش ہو، کیونکہ اگر دولہا اداس ہو گیا تو میں بھی اداس ہو جاؤں گی، اور میں اداسی سے سب کچھ چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی۔ یارم، میں تم سب کو ہنستے مسکراتے چھوڑ کر جانا چاہتی ہوں، میری یہ خواہش پوری کرو گے نا؟ فاطمہ بی بی نے اس کا اداس چہرہ دیکھ کر کہا، تو اس نے مسکراتے ہوئے ہاں میں گردن ہلائی، لیکن پھر بھی آنکھ میں آیا آنسو گال پر گر گیا۔ بچپن میں نا پورے محلے کی لڑکیاں تیرے ڈمپلز پر مرتی تھی، میں سارا دن تیری نظر اتارتی رہتی تھی۔ فاطمہ بی بی نے بات بدلتے ہوئے کہا، اور یارم کو مزید اداس نہیں کرنا چاہتی تھی۔ پتہ ہے رو، بچپن میں ہی تیرا شوہر پورے محلے کی لڑکیوں کا وہ کیا بولتے ہیں کرش بنا ہوا تھا، کبھی ایک اٹھا کے لے جاتی تو کبھی دوسری اٹھا کے لے جاتی، تو ہر ایک کا دروازہ کھٹکھٹا کر پوچھتی کہ میرا بیٹا کہاں ہے، کبھی ایک گھر پہ ملتا تو کبھی مجھے دوسرے گھر پہ۔ فاطمہ بی بی مسکرا کر اسے بتانے لگی۔ نہ انہوں نے یارم سے شادی کی وجہ پوچھی، اور نہ ہی روح کے سامنے اس بات کا اظہار کیا کہ وہ اس کے بارے میں کچھ جانتی ہے۔ 2 دن بعد خضر، شوف، لیلا، معصومہ، شونو سب لوگ پاکستان پہنچ چکے تھے۔ فاطمہ بی بی جس طرح سے کہہ رہی تھی تیاری بالکل اسی طرح ہو رہی تھی۔ یارم ان کے سامنے مسکراتا لیکن تنہائی میں اداس رہتا۔ اس کی اداسی کی وجہ ہر کوئی جانتا تھا۔ فاطمہ بی بی جانتی تھی کہ اس کی مسکراہٹ صرف انہی کے لیے سامنے ہے، لیکن اس معاملے میں وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی، یہ اللہ کا فیصلہ تھا، اب انہیں کوئی نہیں بچا سکتا تھا۔ اس کی طبیعت بہت عرصے سے خراب تھی، سب جاننے کے باوجود بھی وہ کبھی ڈاکٹر کے پاس نہ گئی تھی۔ وہ جانتی تھی انہیں کوئی بہت بڑی بیماری ہے، وہ اکثر بے ہوش ہو جایا کرتی، اپنے جسم سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہوتی۔ ان کے سر کے بال اب نہ ہونے کے برابر تھے، لیکن ان سب کے باوجود بھی وہ کوئی دوا نہیں کھاتی تھی۔ لیکن اب یارم انہیں زبردستی میڈیسن دینے لگا تھا۔ وہ کسی کے ماننے نہ ماننے، لیکن یارم کی باتیں ہمیشہ مان لیتی تھی۔ تعظیم کو جب یہ پتا چلا تھا کہ یارم فاطمہ کا بیٹا ہے جو روح کا شوہر ہے، اور اس سے ملنے جانا چاہتی تھی، کیونکہ انہیں پتا تھا 18 سال پہلے جب یارم یہاں سے غائب ہوا تھا، اسی دن خضر بھی غائب ہو گیا تھا۔ ہو سکتا ہے یارم خضر کے بارے میں کچھ جانتا ہو، اگر ایسا ہوا تو ان کے پاس یہ موقع ہوگا اپنی غلطی کو سدھارنے کا۔ وہ اپنی ساری غلطیاں سدھارنا چاہتی تھی، یہاں تک کہ روح سے مل کر اسے معافی مانگنا چاہتی تھی، لیکن ماریا انہیں کہیں جانے نہیں دے رہی تھی۔ وہ روح کے سامنے اپنی ماں کا جھکنا برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ آج صبح سے ماریا گھر سے غائب تھی، اس کے لڑکوں کے ساتھ دوستی نے تعظیم کو تنگ کر رکھا تھا۔
وہ نہ جانے ماریا نے کب گھر لوٹ کر آنا تھا۔ وہ اٹھ کر فاطمہ کے گھر آ گئی۔ پورے محلے کو ہی یارم کی شادی کا کارڈ مل چکا تھا اور فاطمہ کو سب سے یہی بتایا تھا کہ تعظیم نے روح کی شادی فون پر بھی یارم سے ہی کروائی تھی۔ تب یہاں یارم نہیں آ سکتا تھا، اسی لیے فون پر نکاح ہوا تھا، لیکن اب وہ سارے رسم و رواج کے ساتھ دوبارہ ان سے شادی کرے گی۔ تعظیم یہاں آ کر روح سے ملی اور اس سے اپنے کیے کی معافی مانگنے لگی اور نازک دل کی طرح اس عورت کو روتے دیکھنی دے تعظیم یہاں آ کر روح سے ملی اور اس سے اپنے کیے کی معافی مانگنے لگی۔ وہ نازک دل لڑکی اس عورت کو روتے نہیں دیکھ سکی۔ بس کریں امی، آپ کیوں مجھے گناہگار کر رہی ہیں؟ نہیں روح، مجھے میرے کیے کی معافی مانگنے دے۔ میں نے تیرے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے، دن رات تجھے مارتی پیٹتی رہی، جانوروں کی طرح تجھ سے کام لیتی رہی اپنی بیٹیوں کے لیے، اور ان بیٹیوں نے میرے ساتھ کیا کیا، مجھے کہیں منہ دکھانے لائق نہیں چھوڑا۔ بس تو مجھے معاف کر دے روح، میں تجھ سے معافی مانگنے کے قابل بھی نہیں ہوں۔ وہ روتے ہوئے بولی، امی میں نے آپ کو معاف کیا، پلیز آپ رونا بند کریں۔ روح انہیں چپ کرواتے ہوئے بولی، روح مجھے تیرے شوہر سے ملنا ہے، تیرا ماموں اسی دن غائب ہے جس دن سے تیرا شوہر یہاں سے غائب ہوا تھا۔ ہو سکتا ہے تیرے ماموں کے بارے میں پتہ چل جائے۔ تعظیم نے ایک آس سے پوچھا جب روح نے پیچھے کھڑے خضر کی طرف اشارہ کیا۔ وہ ہیں خضر ماموں، دبئی میں سب سے پہلے میں انہی سے ملی تھی۔ روح نے مسکرا کر بتاتے ہوئے ان کی پریشانی دور کی۔ ماشاءاللہ کتنا بڑا ہو گیا، مجھے تو دیکھنا تک گوارا نہ کرے گا۔ تعظیم نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا، پھر شرمندگی سے ایک بار پھر سے نظریں جھکا گئی۔ ہمیں آپ سے کوئی گلہ نہیں ہے تعظیم باجی، جو نصیب میں لکھا ہوتا ہے وہ ضرور ملتا ہے، شادی میں ضرور آئیے گا۔ خضر ایک پل ان کے قریب رکا اور اپنی بات مکمل کر کے واپس چلا گیا، لیکن اس بات نے تعظیم کو بہت راحت پہنچائی تھی۔ سب بیٹھے باتوں میں مگن تھے جب یارم زمین پر فاطمہ بی بی کی گود میں سر رکھے بیٹھا تھا۔ تعظیم ان کے ساتھ تیاریاں کر رہی تھی جب ان کا فون بجا۔ تعظیم نے ماریا کا نمبر دیکھتے ہی فون اٹھا لیا۔ رات کے 8 بجے تھے۔ ماریا کی اب تک کوئی خبر نہ تھی، وہ اکثر ہی اتنی دیر سے گھر آتی تھی، اسی لیے فاطمہ بی بی نے اتنا دھیان نہ دیا، لیکن آج اس نے انہیں فون کیا تھا۔ فون اٹھاتے ہی انہیں ماریا کی آواز سنائی دی، امی مجھے بچا لے، خدا کے لیے مجھے بچا لے، یہ آدمی مجھے مار ڈالے گا، پلیز مجھے بچا لے امی۔ ماریا چلاتے ہوئے بول رہی تھی جب تعظیم کھڑی ہو گئی۔ انہیں دیکھتے ہوئے سارے ہی اپنی اپنی جگہ پریشان تھے۔ یہ اچانک ہوا کیا ہے؟ تو کہاں ہے؟ کیا ہوا ہے تجھے؟ بول، بتا مجھے۔ ماریا، تو کچھ بول کیوں نہیں رہی؟ امی وہ میرے پاس آ رہا ہے، پلیز امی مجھے بچا لے امی۔ وہ چیخ کے ساتھ فون بند ہو گیا۔ پتہ نہیں ماریا کو کیا ہوا ہے، وہ بہت چیخ رہی تھی، نہ جانے وہ کہاں ہے، نہ جانے کس حال میں ہوگی میری بیٹی۔ تعظیم روتے ہوئے فاطمہ بی بی کو بتاتے ہوئے باہر کی طرف جانے لگی۔ 1 منٹ، مجھے ماریا کا نمبر دیں، ہم ان کا نمبر ٹریس کر کے ان تک پہنچنے کی کوشش کریں گے، اللہ سب بہتر کرے گا، آپ پلیز ٹینشن نہ لیں۔ خضر نے ان کے ہاتھوں سے فون لیتے ہوئے کہا۔ تبھی دروازہ بجا۔ سارم اور عروہ اپنے بچوں کے ساتھ اندر داخل ہوئے۔ اچھا ہوا سارم، تم آگے جلدی سے یہ نمبر ٹریس کرو، ہمیں جلد سے جلد یہاں تک پہنچنا ہے، ماریا کی جان خطرے میں ہے۔ خضر موبائل سارم کی طرف بڑھانے لگا۔ آپ گھبرائے نہیں، ماریا کو کچھ نہیں ہوگا۔ شوف نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے دلاسا دیا، جبکہ وہ بے جان سی وہیں کرسی پر بیٹھ گئی۔ یا اللہ میری بچی کی عزت کی حفاظت کرنا، یا اللہ میں لاکھ گناہگار سے ہی میری بیٹی کی جان بچا لے، یا اللہ میری غلطیوں کی، میرے گناہوں کی سزا میری بچی کو نہ دے۔ تعظیم روتے ہوئے بول رہی تھی۔ تانیہ اور روح اسے سنبھالنے میں لگ چکی تھی۔ نمبر ٹریس ہو چکا تھا، وہ جلد از جلد اس جگہ پہنچ چکے تھے جہاں سے انہیں ماریا کی لاسٹ لوکیشن ملی تھی۔ وہ جگہ مکمل ویران تھی، یقیناً یہ کوئی زیر تعمیر بلڈنگ تھی۔ لوکیشن تو یہیں کی ہے، لیکن یہاں پر تو کوئی بھی نہیں، سارم نے کہا۔ سارم پولیس والا بن کر مت سوچ، قاتل بن کر سوچ، ان کی لوکیشن اپنے آپ پتہ چل جائے گی۔ شوف نے اس کے کندھے پر ہاتھ مارتا آگے بڑھ چکا تھا۔ اب ایک گنڈا مجھے سکھائے گا کہ مجھے کسی کو کیسے بچانا ہے۔ وہ دونوں ہاتھ آمنے سامنے باندھے پوچھنے لگے، جبکہ خضر اور یارم انہیں اپنی باتوں میں الجھا دے کر آگے بڑھ چکے تھے۔ یارم یہ دیکھو، یہ تو کسی لڑکی کی ایئرنگ ہے، کافی بے دردی سے نوچا گیا ہے۔ اس نے ایئرنگ پر خون لگے دیکھ کر کہا، خون تازہ ہے، مطلب کہ وہ لوگ زیادہ دور نہیں گئے، چھوڑ دو مجھے، خدا کے لیے چھوڑ دو۔ وہ اپنے آپ کو بچاتے ہوئے بولی، ایسے کیسے چھوڑ دوں جانے من، یہ اتنا مہنگا فون، اتنے مہنگے کپڑے، یہ پیروں میں پہنی ہوئی سینڈل، یہ بیگ، یہ فری تو نہیں آیا، ہر وقت مجھے چکما دے کر بھاگ جاتی ہے، آج کیسے بھاگے گی؟ آج تجھے ان سب چیزوں کی قیمت چکانی ہے، بہت خرچہ کر لیا میں نے تیرے اوپر، تم کہتے تھے تم تو مجھ سے پیار کرتی ہو، مجھ سے شادی کرو گے، اب تم میرے ساتھ اس طرح سے کر رہے ہو، اتنا پیار کرتے تھے تم مجھ سے، تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ تمہیں تمہاری محبت کا واسطہ۔ ماریا روتے ہوئے سے اپنی محبت کا واسطہ دینے لگی۔ کون سی محبت؟ یہ سب کچھ تو میں نے تمہیں ایک رات کے لیے پانے کے لیے اتنا خرچہ کیا ہے، تم پر اتنا کچھ دیا ہے، اور تم سیدھے طریقے سے میرے ہاتھ ہی نہیں آ رہی۔
میں کسی بھی لڑکی کے ساتھ 1 مہینے سے زیادہ وقت نہیں گزارتا، لیکن تمہارے ساتھ کتنے عرصے سے ہوں اور تم مجھے نخرے دکھا رہی ہو۔ کیا تمہاری محبت سچی ہے؟ کیا تم سچ میں مجھ سے پیار کرتی ہو؟ نہیں، سب جھوٹ ہے۔ کسی غریب سے تو تم لوگوں کو محبت ہوتی نہیں، کیونکہ کوئی غریب تم لوگوں کی یہ ساری چیزیں نہیں دے سکتا۔ اگر تم لوگوں کو سچی محبت کی قدر ہوتی نا، پھر کبھی تم مجھ سے شاپنگ کے لیے پیسے نہیں مانگتی۔ اگر تمہیں مجھ سے سچی محبت ہوتی نا ماریا، تو اپنے گھر والوں سے چھپ کر مجھ سے بات نہ کرتی۔ جو محبت سچی ہو نا، اس میں ڈر نہیں ہوتا۔ تم جیسی لڑکیوں کو کسی کی محبت کی ضرورت نہیں ہوتی، تم لوگوں کو صرف پیسہ چاہیے، اور مجھے تم جیسی لڑکیاں۔ بس اب رونا دھونا بند کرو اور میری اب رات ساری عنایتوں کی قیمت چکاؤ۔ یار، یہ تو بہت شور مچا رہی ہے، اس کے ساتھ کھڑے دوسرے آدمی نے کہا۔ کوئی بات نہیں، اس کا منہ ابھی بند کرتا ہوں، تیسرا اس کے قریب آتے ہوئے بولا، اس کا منہ پکڑ کر زبردستی اپنے قریب کرنے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ ایک زوردار دھکے سے فٹ دور جا گرا۔ اس سے پہلے کہ باقی دونوں کو سنبھالنے کا موقع ملتا، خضر اور اشرف اس پر ٹوٹ پڑے۔ یارم نے اپنی جیب سے پستول نکال کر اس کے ماتھے پر رکھا۔ نہیں یارم، تم قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے۔ سارم نے اسے سمجھاتے ہوئے پیچھے کرنا چاہا۔ سارم، ان لوگوں کو جینے کا کوئی حق نہیں۔ جو مرد عورت کی عزت نہیں کر سکتا، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ لوگ محبت کے نام پر لڑکیوں کو بیوقوف بناتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ ٹکر دباتا، اس نے روح کو دی ہوئی قسم یاد آ گئی۔ خضر، میں اسے مارنا چاہتا ہوں لیکن نہیں مار سکتا۔ وہ سارم کو اگنور کرتا خضر سے بولا، تمہاری بھانجی مجھے بہت مہنگی پڑ رہی ہے خضر۔ اس بار وہ چلایا تھا جب خضر نے اپنا پستول نکال کر زمین پر بیٹھے اس آدمی پر گولی چلا دی۔ اب ٹھیک ہے، ریلیکس کی۔ خضر اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، جبکہ سارم ان کی اس حرکت پر سرد آ بھر کر رہ گیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے خوفزدہ نظروں سے ان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ پلیز ہمیں جانے دیں، ہم نے کچھ نہیں کیا، ہمیں معاف کر دیجیے، ہماری کوئی غلطی نہیں ہے۔ آج سے ہم کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھیں گے، پلیز ہمیں جانے دیں۔ لڑکے بری طرح سے روتے ہوئے بول رہے تھے، لیکن جس لڑکی کی طرف دیکھا ہے اس کا حساب تو چکانا ہوگا نا۔ اس سے پہلے نہ جانے کتنی لڑکیوں کے ساتھ تم یہ حرکت کر چکے ہو، اور ڈیول کے قانون میں اس گناہ کی کوئی معافی نہیں ہے۔ تم لوگ ماریا کو لے کر یہاں سے نکلو، میں اور خضر تھوڑی دیر میں آتے ہیں۔ اس نے شوف کی طرف اشارہ کیا تو وہ اس کے حکم کی تکمیل کرتا ماریا کو لے کر وہاں سے نکل گیا۔ آپ لوگ پولیس میں ہیں کیا؟ ماریا جو بہت بری طرح سے ڈری ہوئی تھی، شوف نے اسے پانی لا کر دیا، جسے پیتے ہی وہ ان سے پوچھنے لگی۔ شوف کچھ نہ بولا، لیکن سارم نے ہاں میں گردن ہلائی۔ کچھ دیر میں خضر اور یارم آ چکے تھے۔ تھینک یو سو مچ یارم بھائی، آپ نے میری جان بچا لی۔ اگر آپ نہیں ہوتے تو نہ جانے وہ لوگ میرے ساتھ کیا کرتے، میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتی۔ ماریا نے روتے ہوئے کہا۔ ماریا، آج جو کچھ بھی ہوا ہے اس میں ان سے زیادہ تمہاری غلطی ہے۔ وہ لڑکے تمہیں دیکھنے کی بھی ہمت کیوں کر پائے؟ کیونکہ تم نے ان کو موقع دیا۔ ایسا کرنے کے لیے اس نے تمہیں تحفے دیے، تم نے لے لیے۔ اس نے تمہیں شاپنگ کے لیے پیسے دیے، تم نے اڑا لیا۔ اس نے تمہیں مہنگے سے مہنگی چیز خرید کر دی تو خوشی سے لیتی رہی، اور اب ان سب کو اسی محبت سمجھتی رہی۔ لیکن یہ سب محبت نہیں ہے ماریا، محبت ان سب چیزوں کی محتاج نہیں ہوتی۔ کیا منہ دکھاتی اپنی ماں کو؟ اگر یہاں تمہارے ساتھ کچھ غلط ہو جاتا تو وہ عورت جیتے جی مر جاتی۔ اس کی ایک بیٹی پہلے ہی گھر سے وہ عورت جیتے جی مر جاتی۔ اس کی ایک بیٹی اپنے گھر میں پہلے ہی سکھی نہیں ہے، دوسری بیٹی گھر سے بھاگ کر اس کا نام بدنام کر چکی ہے، اور تم کیا کرنے جا رہی تھی؟ تم خدا نہ خواستہ اگر ہم وقت پر نہیں پہنچتے تو کیا ہوتا؟ آج کل کی لڑکیاں اس کو سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتی؟ جو آدمی تم پر پاگلوں کی طرح پیسہ لوٹاتا ہے وہ تمہاری محبت کی لالچ میں نہیں، تمہارے جسم کی لالچ میں کرتا ہے۔ میں ہر مرد کو غلط نہیں کہتا، کچھ ہوتے ہیں سچی محبت کرنے والے، لیکن وہ ایسے نہیں ہوتے۔ ماریا، خدا کے لیے سمجھ جاؤ، یہ لوگ تم سے محبت نہیں کرتے، محبت ایسی نہیں ہوتی۔ آج جو کچھ بھی ہوا اس میں جتنی غلطی ان لوگوں کی تھی اتنی ہی تمہاری بھی غلطی ہے، اور وہ غلط ہے تو صحیح تم بھی نہیں ہو۔ تم لوگ محبت کو کون سے ترازو میں تولتے ہو؟ دولت کے جس کے پاس دولت زیادہ ہے وہ محبت زیادہ کرتا ہے، تو یہ صرف ایک غلط فہمی ہے اور کچھ نہیں۔ گھر چلو، تعظیم آنٹی تمہارا انتظار کر رہی ہوں گی۔ وہ اسے سمجھانے کی آخری کوشش کرتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ چکا تھا۔ ماریا روتے ہوئے ان کے ساتھ آ بیٹھی۔ امی، خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ آپ ٹھیک کہتی تھی امی، وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا، اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی۔ وہ تو خدا کا شکر ہے یارم بھائی ان کے دوست وہاں پہنچ گئے، ورنہ میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتی۔ مجھے معاف کر دیں امی،
मैंने आपकी सारी बातों को गलत समझा, मैं आपको अपना दुश्मन समझ बैठी थी। मारिया रोते हुए तज़ीम के गले लगकर बोली, जबकि वो शुक्रगुजार नजरों से इन्हीं की तरफ देख रही थी। फातिमा बीबी फखर से अपने बेटे को देख रही थी। मुबारक हो, तुम भी गुंडों में शामिल हो गए, शरफ ने सालिम के कान में करीब कहते हुए अपनी बत्तीसी की नुमाइश की, जिसे घूर कर देखते हुए सालिम फातिमा बीबी से बातों में मगन हो गया। फातिमा बीबी, मैं अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर सकी, उन्होंने हर मुश्किल में मेरा साथ दिया। आज खिज़र ने हमारे घर की इज्जत बचाई। मैं कभी इन बच्चों को इनका हक नहीं दे पाई। अगर आपको बुरा ना माने तो क्या मैं रुकी रुखसती मेरे घर से कर सकती हूँ? तज़ीम ने इनके सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, तो फातिमा ने इनके हाथ थाम लिए। ये तुम कैसी बातें कर रही हो तज़ीम? रूह तुम्हारी बेटी है, वो तुम्हारे साथ ज़रूर जाएगी। फातिमा बीबी ने खुले दिल से इसे इजाज़त दी तो वो भी खिज़र को देखने लगी। खिज़र, तुम मेरे घर के बेटे हो, लैला मेरे घर की बहू है, तुम भी हमारे साथ चलो। इस बार इसने खिज़र के सामने हाथ जोड़ना चाहे जब खिज़र ने अभी इनके हाथ थाम लिए। मैं तो आपके साथ चलने को तैयार हूँ तज़ीम बाजी, लेकिन यारम रूह को जाने की इजाज़त नहीं देगा। खिज़र ने कहा, वो कौन होता है मना करने वाला? अभी सिर्फ शादी की बात चली है, शादी हुई नहीं है जो वह इस पर हुक्म चलाएगा। ताज़ीम, तुम अपनी बेटी को ले जाओ, मैं धूमधाम से अपनी बहू को ब्याह कर लाऊंगी। ओके गाइस, आज के एपिसोड के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, हमें फीडबैक लाजमी दीजिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।